بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈھیل دی ہوئے رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، تو اس کا ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد یہ ہوا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ساتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنی خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر وہ بھی بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک رحمہ اللہ قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بام کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ امام مالک نے پوری حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پوری 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔